کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ معزز ناظرین کرام، حضرات، جیسا کہ کل ہم نے مغرب کے بعد چاند دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا۔ آج 13 اپریل 2021 مطابق 30 شعبان 1442 ہجری، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آج ہمیں رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا انشاءاللہ، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بابرکت مہینے میں داخل فرما دے۔ ابھی تک اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھا، اس کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور شکریہ ادا کریں کہ رب العالمین نے ہمیں ایک بار پھر سے رمضان المبارک جیسے بابرکت اور مبارک مہینہ نصیب فرما رہا ہے۔ حضرات، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جس مہینے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں اور شعبان کا مہینہ ہم تقریباً ختم کر چکے ہیں، آج آخری دن ہے اور ہم سب کو یقین ہے کہ آج جو ہے رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا، کیونکہ عربی مہینے، عربی تاریخ جو ہوتی ہے، عربی مہینے 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، لہذا آج سب کو یقین ہے کہ آج جو ہے عید کا رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا۔ لیکن عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام مسلمان اکثریت نہیں کرتی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت، مسلمانوں کی اکثر تعداد، اکثر لوگ، اکثر مسلمان رمضان المبارک کا مہینے کے چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کرتا ہے، جبکہ ہمیں اس مہینے کا اہتمام، اس مہینے کی برکات، اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اور اس مہینے کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس مہینے کا پرزور استقبال کرنا چاہیے، اور ہم میں سے ہر شخص کو، ہر مومن، ہر مسلمان کو اپنے گھر کے چھتوں پر جا کر کے، اپنے یا کھلے میدان میں جا کر کے، جہاں سے وہ چاند کو دیکھ سکے، ایسے مقامات پر جا کر کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر چھوٹے بڑے ہر شخص کو اپنے گھر کے چھتوں پر جا کر کے اس مہینے کا استقبال، وہ چاند دیکھنے کی دعا پڑھنے کے ذریعے سے ہمیں استقبال کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کا چاند کو دیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، الا کہ ہم جو ہے عید کے چاند دیکھنے کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور اس میں بہت سارے غلط چیزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جیسے کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے شور و غل کرتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں، چلاتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، جبکہ یہ تمام چیزیں شرعاً درست نہیں ہیں۔ لہذا ہمیں بچنا چاہیے، اور اس مہینے کا چاند دیکھنے کا ہمیں بھرپور انداز میں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو، چھوٹے بڑے، گھر کے عورتوں کو، ہر ایک کو لے جا کر کے اس چاند کا، اس مہینے کا استقبال کرتے ہوئے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور چاند دیکھتے ہوئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے اس دعا کو پڑھنا چاہیے، جبکہ اکثریت کو یہ دعا یاد نہیں ہے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم احلہ علینا بالامن، اللہم احلہ علینا بالامن بھی ہے ایک روایت کے مطابق، اور دوسری روایت میں بالیمن بھی ہے۔ تو اللہم احلہ بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، تو ہم پر اس مہینے کا چاند، تو ہم پر اس مہینے کے چاند کو امن، ایمان، سلامت،
اسلام والا بنا کر طلوع فرما۔ اللہم احلہ علینا بالامن بالیمن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ تو اس مہینے کا چاند کو، تو اس چاند کو ہم پر ایمان، امن، سلامت اور اسلام والا بنا کر طلوع فرما۔ ربی و ربک اللہ، اے چاند جو تیرا رب ہے اور وہ میرا رب ہے، یعنی جو میرا اور تیرا رب ہے وہ اللہ ہے۔ یہاں پر جو اس نقطے کو ذکر کیا ہے بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ بہت ساری قومیں، بہت سارے لوگ، بہت سارے ماننے والے، دین کو الگ سے ماننے والے بہت سارے لوگ چاند کو معبود مانتے ہیں، سورج کی عبادت کرتا ہے، اسی لیے کہا کہ وہ رب نہیں ہے بلکہ اس کا بھی رب جو ہے اور میرا رب ہے وہ اللہ ہے، یعنی وہ رب نہیں ہے جو لوگ اس کو رب مانتے ہیں وہ رب نہیں ہے۔ لہذا اس مہینے کو پانے کا استقبال ہم اس انداز میں بھی کریں کہ ہم چاند دیکھنے کا بھرپور اہتمام کریں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ کیونکہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے اتنا بابرکت اور اتنا مقدس، اتنی فضیلت والا مہینہ ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان جیسے کئی ایک صحابہ کرام سے وہ حدیث مروی ہے جو آپ سنے ہوں گے بارہا کہ ایک ساتھ دو ساتھی ایک ساتھ ایمان لاتا ہے، مشرف با اسلام ہوتا ہے، ایک شہادت کی موت مرتا ہے، ایک شہادت پاتا ہے اور ایک دوسرا ساتھی ایک سال بعد فطری موت پاتا ہے، ایک ساتھی شہادت پاتا ہے، شہادت جیسی عظیم نعمت سے وہ نوازتا ہے، اپنا جان اللہ کے راستے میں نچھاور کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، شہادت کی موت پاتا ہے، لیکن پھر بھی جو شخص بعد میں انتقال کرتا ہے، فطری موت مرتا ہے، وہی شخص جنت میں پہلے جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے کہ جو شخص شہادت کی آفات پایا ہو، جو شخص شہادت پایا ہو، شہادت جیسے عظیم موت سے اور شہادت جیسے عظیم نعمت سے جو مرتا ہے وہ شخص بعد میں جنت جاتا ہے، جو شخص فطری موت پاتا ہے وہ شخص پہلے جنت میں کیسے داخل ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اسے رمضان نہیں ملا؟ یعنی کیا وہ رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ وہی رمضان کی عبادت، رمضان کی فضیلت سے وہ بھرپور مستفید ہوا اور استفادہ کیا، جس کے چلتے، جس کے نتیجے میں وہ ایک شہادت پانے والے صحابی سے پہلے جنت میں دخول کا ذریعہ بن گیا۔ لہذا اس مہینے کو ہمیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے اور یوں ہی موبائلوں میں دوسری چیزوں میں مصروف ہو کر کے نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ ہمیں پورا ٹائم ٹیبل کے ساتھ اس مہینے کو بھرپور مستفید ہونے کے لیے ہمیں پرزور تیار ہو کر کے، پورے مستعد ہو کر کے، کمر بستہ ہو کر کے ہمیں اس مہینے کو گزارنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرنا چاہیے۔ لہذا اس مہینے کی برکات کو، اس مہینے کی فضیلت کو، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم اس مہینے کو پہلے تیار کر رہے ہیں، اس مہینے کو گزارنے کے لیے پہلے سے تیار ہو جائیں۔ ہمیں عبادات میں، نفل نمازوں میں، اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں یہ مہینہ گزارنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین یہ مہینے سے، اس مہینے کی برکتوں سے، اس مہینے کی فضیلت اور نعمتوں سے رب العالمین تو ہمیں بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مہینے کی جو نعمتیں ہیں رب العالمین ان اس مہینے کی نعمتوں سے ہمیں بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔